السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسلمان اور ایک یہودی کا قصہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک شہر میں ایک یہودی تھا اور ایک مسلمان تھا۔ دونوں بستر مرگ پر پڑے ہوئے تھے تو یہودی کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ مچھلی کھائے اور مسلمان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ زیتون کا تیل کھائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے سے فرمایا کہ فلاں شہر میں ایک یہودی ہے، اس کا مچھلی کھانے کو دل چاہ رہا ہے، تم ایسا کرو کہ ایک مچھلی پکڑ کر اس کے گھر کے اندر جو تالاب ہے اس میں ڈال دو تاکہ وہ مچھلی وہاں سے نکلوا کر کھا لے۔ اور ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ فلاں مسلمان کا زیتون کا تیل کھانے کو دل چاہ رہا ہے اور اس کے گھر کی الماری میں زیتون موجود بھی ہے، تم جا کر وہ زیتون ضائع کر دو۔ چنانچہ وہ دونوں فرشتے اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اچھا، آگے کیا ہوا کہ راستے میں دونوں فرشتوں کی آپس میں ملاقات ہو گئی۔ ایک فرشتے سے دوسرے نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ یہودی کا مچھلی کھانے کا دل چاہ رہا ہے، اس کے تالاب میں مچھلی ڈالاؤں تاکہ وہ اس کو کھا لے۔ دوسرے فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو پہلے نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ فلاں مسلمان کا زیتون کا تیل کھانے کا دل چاہتا ہے اور میں جا کر اس کا تیل ضائع کر دوں تاکہ وہ اس تیل کو کھا نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تو بہرحال حکم ہی ہے، اس کو ماننا ضروری ہے۔ چنانچہ وہ دونوں فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنا اپنا کام کر کے چلے گئے۔ جب وہ دونوں فرشتے اپنا کام کر کے واپس ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کیا کہ یا اللہ، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک طرف یہودی ہے جو کافر ہے، اس کی خواہش تو آپ اس طرح پوری کروا رہے ہیں کہ اس کے تالاب میں مچھلی موجود نہیں تھی، اس کے باوجود اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے آپ نے اس کے تالاب میں مچھلی ڈلوا دی۔ دوسری طرف مسلمان ہے جس کے گھر میں تیل بھی موجود ہے، اس کے باوجود آپ نے اس کا تیل ضائع کروا دیا تاکہ وہ مسلمان اپنی خواہش پوری نہ کر سکے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ یہاں پہ اس قصے کو تھوڑا سا سٹاپ کرتے ہیں اور اب آپ لوگ سوچیں، خواتین سے میں مخاطب ہوں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں دودھ آتا ہے اور وہ بوائلنگ میں ہی ضائع ہو جاتا ہے اور ہم نے اس دودھ سے پتہ نہیں کیا کرنے کا سوچا ہوتا ہے کہ ہم اس سے مزے سی چائے بنا کے پئیں گے یا ہم اس سے کوئی میٹھا بنا لیں گے یا ہم اپنے بچوں کو شیک بنا کر دیں گے۔ تو اگر کوئی بھی چیز ضائع ہو جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا، کوئی بھی کام نہیں ہوتا، تو اس پہ اتنا غم نہ کھایا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جواب دیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو غیر مسلم اور کافر ہیں ان کے ساتھ میرا معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی اچھے کام کرتے ہیں، مثلاً کوئی صدقہ یا خیرات کرتے ہیں یا دوسروں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں یا کوئی خیراتی کام کر دیتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے اچھے کاموں کا بدلہ دنیا میں ہی چکا دیا جائے اور جب یہ میرے پاس آئیں تو ان کی اچھائیوں کا حساب دنیا میں بے باک ہو چکا ہو اور میرے ذمہ آخرت میں ان کی کوئی بھی نیکی کا بدلہ باقی نہ ہو، اس لیے میں ان کی نیکیوں کا بدلہ ان کو دنیا میں ہی دیتا رہتا ہوں۔ یہ یہودی بھی بہت اچھے کام کرتا تھا، بہت اس نے اچھے کام کیے، ان تمام اچھے کاموں کا بدلہ میں دنیا میں دے چکا تھا، صرف ایک اچھے کام کا بدلہ اس کو دنیا میں نہیں ملا تھا اور اب یہ یہودی ہمارے پاس آنے والا تھا، اس لیے ہم نے چاہا کہ اس کی یہ آخری خواہش بھی پوری کر دی جائے تاکہ اس کے نتیجے میں اس کا حساب کتاب برابر ہو جائے۔ لہٰذا اس کی اس خواہش کو پورا کر کے ہم نے اس کا حساب کتاب برابر کر دیا۔ اب یہ ہمارے پاس آئے گا تو ہمارے ذمے اس کی کسی نیکی کا بدلہ دینا باقی نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کے ساتھ معاملہ دوسرا ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ مسلمان دنیا میں گناہ کرتا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے گناہوں کا حساب دنیا ہی میں بے باک ہو جائے تاکہ جب وہ مسلمان ہمارے پاس آئے تو گناہ کا کوئی بھی حساب اس کے کھاتے میں نہ ہو اور ہمیں اس کو عذاب دینے کے لیے جہنم میں نہ بھیجنا پڑے۔ دیکھیے ہمارے اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہیں، غفور ہیں۔ لہٰذا اگر کسی مسلمان کے ذمے کوئی بھی گناہ باقی ہوتا ہے تو ہم تکلیفوں کے ذریعے اور بیماریوں کے ذریعے اس کے گناہ کو ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اس مسلمان کے اور سارے گناہ تو معاف ہو گئے تھے، صرف اس کا ایک گناہ باقی رہ گیا تھا، ہم نے چاہا کہ اس کا یہ گناہ بھی باقی نہ رہے تاکہ جب وہ ہمارے پاس آئے تو پاک صاف ہو کر آئے۔ اس لیے جب اس کے دل میں زیتون کے تیل کھانے کی خواہش پیدا ہوئی تو ہم نے اس کا تیل ضائع کروا دیا، اور جب تیل ضائع ہو گیا تو اس کے دل پر ایک چوٹ لگ گئی اور اس چوٹ کے نتیجے میں، اس دکھ کے نتیجے میں اس کا وہ گناہ بھی ختم ہو گیا اور اب وہ ہمارے پاس دھلا دھلایا پاک صاف ہو کر آئے گا۔ لہٰذا کہاں تک انسان اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا ادراک کرے گا۔ تو یہ آج کا ہمارا واقعہ تھا۔ فی امان اللہ۔